پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے، اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا، یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں مرزا جیلمی کا، اور اس نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو نازیبہ جملے کہے، اس پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو اپنے وقت کا دجال اصغر ہے، یہ تو ذلیل اعظم ہے، یہ تو کراڑ ہے، اور در کتیا تو اپنے مالکاں نو نہیں چھڈیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے خلاف تم بھونکے ہو، امت کے بہترین افراد پر تو نے انگلی اٹھائی، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو نے نہ معاف کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو بولا ہے، اور اب رسول اللہ کی ذات پاک کے بارے میں بھی بول پڑے ہو، اتنا بے لگام ہو گئے ہو، تو گلی کے کتے سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ کتا بھی رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرتا، خنزیر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرتا، اور تو نے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان بلا دیا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو، تمہاری جو توہین کرے، تمہیں جو برا بلا کہے، تم کہتے ہو کہ میں سارے علماء کی زندگیاں حرام کروا سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تمہاری توہین کرے تم اس کی زندگی کو حرام کروا سکتے ہو؟ اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر وہ جملے کہو جن پر قتل کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، اور تم آزاد پھرتے رہو۔ کب تک تم کمرے اور کیمرے کی مدد سے چھپے رہو گے؟ اور تمہارے ارد گرد یہ جو جدید لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فکری بونے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی غیرت نہ آئی کہ رسول پاک کی شان کے اندر نازیبہ جملے سن کر بھی یہ بغیرت ہو کر بیٹھے رہے۔ ایسی زندگی سے تو موت اچھی، جس زندگی میں بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور ظالمہ محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے پہلے سورہ احزاب پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بھی بتایا رسول اللہ کا نام کیسے لینا۔ تم جن کو بخاری مسلم اور کتاب و سنت کی باتیں بتا رہے ہو، ان کو تو تم داڑھی نہ رکھوا سکے، ان کے چہرے پہ تم سنت کا نور نہ سجا سکے، ان کو تم امامہ نہ پہنا سکے، اور ان کے سر پر تم ٹوپی نہ رکھ سکے، اور تم اور وہ لوگ ہمیں آ کر بتاؤ گے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ نانا، دین ہمیں ہمارے بڑے بتا کر گئے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی امت کی ایسی تربیت کی ہے، وہ دین دے کر گئے جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مایا ناز کتاب جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے دشمنوں کو دلائل نہیں دیے جاتے، یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے دلائل پیش کر رہا ہوں جو حق کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو حق کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جن کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کی تعظیم واجب تھی، آج ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اسی طرح فرض اور واجب ہے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں، وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حال حیاتہ وذلک عند ذکرہ، جب جانے جانا کا ذکر کریں تعظیم واجب ہے، وذکر حدیثہ، جب حضور کی حدیث سنیں تو تعظیم واجب ہے، وسنتہ وسماع اسمہ، جب جہاں تک
جب جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا جائے، آپ کے نام کی تعظیم واجب ہے، ومعاملۃ آلہ، اہل بیت رسالت کی تعظیم واجب ہے، وتعظیم اہل بیتہ وصحابتہ، آپ کے صحابہ کی تعظیم واجب ہے۔ تو نے تو صحابہ کو نہ بخشوا، صحابہ کو نہ بخشا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں ایک عظیم مقام رکھتی ہیں، جن کو جبریل سلام پیش کرتا ہے، تو نے تو ان کی عزت پر بھی انگلی اٹھائی۔ لوگ اپنی ماں کا حیا کرتے ہیں، تو نے مسلمانوں کی ماں کا حیا نہ کیا، اور بالآخر پھر رسول اللہ کی ذات پاک کی طرف بھی تو نے اپنی کینچی چلانا شروع کر دی، یہ تھریشر چلانا شروع کر دیا۔ تمہاری زبان جل جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جاوے، تمہاری زبان پہ سانپ ڈنگ ماریں، بچھو ڈنگ ماریں۔ تو نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، پوری امت کو اذیت دی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ کمرے اور کیمرے کی روشنی میں تو جو چاہے کہتا پھرے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ عوامی عدالتوں کی بات کرتا ہے، باہر آ کر بیٹھ تو صحیح، تو بات تو کر عوام کے اندر۔ تیرے چیتھڑے کر کے لوگ کتوں کے آگے ڈال دیں۔ ظالمہ، دین پڑھنے کا شوق تھا تو کسی نیک بندے کے پاس بیٹھتا، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر حدیث بیان کرتا۔ تجھے تو حدیث بیان کرنے کا ادب نہیں آتا، تو ساری قوم کو بتانے چلا ہے کہ میں دین بیان کروں گا، یہ دین بیان کرے گا۔ حضرت ابو ابراہیم نے کہا واجب علی کل مومن، ہر مومن پر واجب ہے، متا ذکرہ و ذکر عندہ، جب جانے جانا کا وہ ذکر کرے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے، ان یخضع و یخشع، وہ خشوع اور خضوع کرے، ویتوقر و یسکن من حرکتہ، اور اپنی حرکات اور سکنات کا خیال رکھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی یوں تعظیم کرے جس طرح کہ وہ رسول پاک کے سامنے بیٹھتا تو تعظیم کرتا۔ تو کیا تو زمانہ رسالت میں پایا جاتا؟ تم نے پھر بھی ایسی بکواس کرنی تھی۔ تیرا ذکر ان لوگوں میں ہونا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو اذیتیں دی۔ تو ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کی صفوں سے اٹھایا جانا تھا اگر تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ ہمارے پاس شریعت کی یہ ساری رہنمائی موجود ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا حضرت وہب سے کہ انہوں نے امام مالک سے روایت کیا کہ من قال ان رضا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویروی زر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسخ یا وسخ اراد به عیبہ قتل، جس شخص نے رسول پاک کی چادر مبارک کی توہین کی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے چادر میلی ہے؟ اس کو یوں کہنا چاہیے مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے یہاں لکھا صفحہ نمبر 195 پر کہ ابن حاتم طلیطلی نے صرف گفتگو کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کہا تو فقہائے اندلس نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ابراہیم فزاری جو متفنن فی العلوم تھا، اس کو تمام علوم پر دسترستی، شاعر بھی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، نازیبہ جملے کہے، تو اس کو قاضی یحییٰ بن عمر اور دیگر فقہاء کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے سن کر یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہیں اور بہت بڑا عالم ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، نہیں، سنو کیا فتویٰ دیا۔ فرمایا وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، یدی توڑ لا دیو، کہا کہ فَطُعِنَ بِالسِّكِّينِ، اس کے پیٹ میں چھریاں ماری جائیں، وَصُلِبَ مُنَكَّسًا، اسے الٹا لٹکا کر سولی دی جائے، پھانسی دی جائے۔ پیٹ میں چھریاں ماری گئیں، پھر الٹا لٹکایا گیا۔ ثُمَّ أُنزِلَ وَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو اتار کر جلا دیا گیا، اور بتایا گیا جو توہین نبوت اور تنقیص رسالت کا دھندا کرتا ہے اس کا یہی علاج ہوتا ہے۔ اگر آج اسلامی عدالت ہوتی تو تیری بوٹی بوٹی کر دی جاتی، اور تیرا وہ حشر ہوتا جو راجپال کا ہوا تھا، جو سلمان تاثیر کا ہوا تھا۔ اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ جاگو، کب تک سوتے رہو گے؟ کسی شخص کے پیچھے چل کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو، جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے، جس کے کلام کے اندر
کبھی محبت کے پہلو نہیں دیکھے گئے، جس کے واز کے اندر کبھی نرمی نہیں دیکھی گئی، جو صبح سے لے کر شام تک آپ کو نقص ہی نقص سکھاتا ہے، عیب ہی عیب سکھاتا ہے، آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو، اور اگر دنیا اور آخرت آباد کرنا چاہتے ہو قاضی ایاز مالکی کو پڑھو کہ صاحب شفا حضرت قاضی ایاز مالکی اپنی سند کے ساتھ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر، وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میں بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والوں کا جو منظر دیکھتا وہ یوں ہوتا کہ وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یوں بغیر حس اور بغیر حرکت کے بیٹھے ہوتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اور ہر بات پر بخاری کرنے والوں کے لیے بخاری شریف سے بھی یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود کی آنکھ نے جو تعظیم نبوت اور رسالت کے جو مظاہر دیکھے اور جو مناظر دیکھے ادب کے، وہ بعد میں یوں بیان کرتا ہے، جس سے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری میں بیان کیا کہ جب وہ لوٹ کر گیا تو کہنے لگا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی ید رجل منہم، یا ایک روایت کے مطابق فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ کہنے لگا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناک مبارک کی ریٹھ بھی زمین پر نہیں آنے دیتے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بارگاہ میں یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب حضور علیہ السلام وضو مبارک فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ آپس میں قتل کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس پانی سے میں برکت لوں گا، اس سے میں لوں گا، کیونکہ یہ ان کا نظریہ تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، لیکن جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو پانی بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب وہ بولتے ہیں، جب وہ کلام کرتے ہیں تو صحابہ کی آوازیں نہایت پست ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا، وہ کہنے لگا کہ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ تو آنکھ بھر کر جانے جانا کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ مناظر اور یہ مظاہر یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے بچپن سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک لی ہو۔ آداب عرض ہے کہ جس کا دھندا ہی یہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک وہ تنقیص نبوت کرے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے، اسے نور الہ کیسے نصیب ہوگا؟ میرے امام کہہ گئے نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں تعظیم رسالت اور محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے اس کے دل سے تو خنزیر اچھا ہے، کیونکہ خنزیر کبھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرتا، جانور حضور کی بے ادبی نہیں کرتے، کتے حضور کی بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ عجیب کتا ہے، یہ اصحاب کہف کا کتا جس نے چند دن گزارے اور اس نے ان کو دیکھ کر کہہ دیا نہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہوں، بلکہ میں وہ کتا ہوں جو انا احب اللہ، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کتے جیسا بھی نہ بن سکا، وہ کتا تو قیامت کے دن ان کی سنگت میں جنت میں چلا جائے گا، اور تیرا حشر تو بلم بن باورا کا ہوگا، جو علم کے باوجود، فضل کے باوجود، کمال کے باوجود صرف اور صرف نبی کے ساتھ بے وفائی کر کے جہنم میں جائے گا۔ تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اگر تو باز نہ آیا۔ ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارے امام، ہماری پگڑیاں، ہمارے بچے کل بھی جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر فدا تھے، جانثار تھے۔ آج بھی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، جب بھی وقت آئے گا ہم اپنا سب کچھ حضور کے نام پر لٹا کر بھی ہم یہ کہیں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہم سب کو حضور علیہ السلام کی غلامی، تعظیم اور عشق رسالت بے حد عطا فرمائے۔ آپ کی عزت و ناموس پر ہمیں قربان ہونے کا جذبہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے اور بے بس لوگوں کی یہ قربانی قبول کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔